السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی امجد اقبال، آپ اگر گروپ میں ہیں تو میں گروپس کے اندر غیب کے حوالے سے جوابات دے چکا ہوں۔ جو آیتیں آپ نے پڑھی یہ اور دیگر ملا کر، اب آپ نے سورۃ التکویر کی آیت نمبر 24 کے متعلق سوال کیا ہے، تو اس سے پہلے میں غیب کے تعلق سے بتا چکا ہوں۔ ایک ہے عالم الغیب، علم غیب کا حاصل ہونا، ایک ہے غیب پر مطلع ہونا، غیب کا اظہار پانا۔ تو عالم الغیب، علم غیب رکھنے والی ذات تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جتنا چاہتا ہے، جس پیغمبر کو چاہتا ہے، غیب پر اطلاع دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے۔ مثلا فلا یظہر علی غیبہ، اللہ غیب نہیں ظاہر کرتا، غیب پر مطلب اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے منتخب رسولوں کو، اور دیگر میں غیب پر ڈیٹیل سے جوابات دے چکا ہوں۔ تو عالم الغیب تو ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ دوسرا معاملہ ہے غیب پر اطلاع، غیب پر اظہار کا حاصل ہونا، تو وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو وہ عالم الغیب ہوتے تو اطلاع تو اس کو دی جاتی ہے نا کہ جو نہ جانتا ہو۔ جو بات پہلے سے میں آلریڈی جانتا ہوں تو مجھے اس پر اطلاع دینے کی کہیں کی ضرورت نہیں ہے، اور جب میں خود پہلے سے ہی جانتا ہوں تو اطلاع دینا بے معنی ہوگا۔ اطلاع اسی کو دی جاتی ہے جو پہلے غیب نہیں جانتا۔ بہرحال اب معاملہ آپ کا یہ آیت نمبر 24 کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو جو غیب بتاتے ہیں وہ اپنے پاس نہیں رکھ لیتے، امت تک پہنچاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، یہ غیب تھا یا نہیں تھا؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آئندہ میں، غیب ہے یا نہیں ہے؟ غیب ہی ہے۔ دجال آئے گا اور دجال قید ہے اور آگ نکلے گی، یاجوج ماجوج نکلیں گے، یہ ساری باتیں غیب کی باتیں ہیں۔ یہ کس نے بتائی ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک نہیں بتائی ہیں، اور پیغمبر کو بتائی ہیں، وہ چاہے قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو۔ یہ سارا غیب تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا۔ اب بتائیے کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کرتے ہوئے یہ غیب اپنے پاس رکھا؟ کیا ہے جواب؟ جواب یہی ہے نا کہ یہ تمام باتیں پیغمبر نے امت کو پہنچا دیں اور بتا دیں۔ تو یہ ہے سیدھا سادی بات کہ وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، امام مہدی محمد بن عبداللہ آئیں گے، دجال کا خروج ہوگا، دجال قید کر دیا گیا ہے، دجال نکلے گا، اس کے ساتھ آگ ہوگی، اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی ہوگا، اور اس کی پانی جو ہے وہ کیا ہوگا، اور اس کی آگ کیا ہوگی، اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کی ایک آنکھ بالکل زیرو ہوگی، دوسری آنکھ 50% زیرو ہوگی۔ یہ تمام باتیں غیب ہیں۔ یاجوج و ماجوج آئیں گے، تباہی اور بربادی مچائیں گے، دنیا زمین والوں سے مقابلے کرنے کے بعد وہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے، ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، کہیں گے ہاں ہاں ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ غیب ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ اللہ نے بتائی ہیں۔ کس کو بتائی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں۔ مجھے آج 2018 میں کیسے معلوم ہو گیا؟ بتائیے۔ آج 2018 میں، جبکہ میری پیدائش 1978 ہے، تو آج 2018 میں مجھے یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن سے معلوم ہوئیں۔ مجھے یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوئیں۔ تو یہ ہے وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں۔ جو اللہ نے غیب بتایا پیغمبر نے آگے امت کو پہنچا دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، سنیے حدیث۔ من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کاتب شیئا
مما انزل علیہ فقد کذب واللہ تعالی یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4612۔ سبحان اللہ، کیا ہی بہترین حدیث ہے۔ کیا کہا کہ سید عائشہ فرماتی ہیں جو شخص تمہیں یہ کہے، یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نازل ہونے والی کوئی بات چھپا لی ہے، جو اللہ نے اس پر نازل کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا، کچھ نہیں بتایا۔ عائشہ کہتی ہیں وہ بندہ جھوٹ کہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا فرمان ہے بلغ، اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہے قرآن کی آیت کا مطلب، وما هو علی الغیب بدنین، اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں ہے۔ اب ہمارے بعض کلمہ گو بھائیوں نے کہا کہ جناب نبی علیہ السلام تو غیب جانتے تھے، اور بخل وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو۔ اللہ کے قرآن میں واضح طور پر علم غیب کے حوالے سے اللہ کا یہ اعلان ایک نہیں کئی آیات کے اندر موجود۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورہ نمل آیت نمبر 65۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا۔ تو کیا مطلب؟ غیب کون جانتا ہے الا اللہ، صرف ایک اللہ کو غیب کا علم ہے۔ تو جس کو پہلے سے علم ہو اس کو بتانے کا کیا فائدہ بنتا ہے؟ بتایا تو اسی کو جاتا ہے نا کہ جو پہلے نہ جانتا ہو۔ جب میں آلریڈی جانتا ہوں مجھے بتانے کا کیا فائدہ پڑے گا؟ تو پیغمبر بھی غیب نہیں جانتا، تبھی تو اللہ کے بتانے پر ان کو علم ہوا، اور جو ہوا وہ پیارے نبی علیہ السلام نے آپ کو بھی بتا دیا۔ اب 2018 میں امجد کو بھی معلوم ہے کہ دجال قید ہے اور دجال کا ظہور ہوگا اور دجال نکلے گا۔ امجد بھی جانتا ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ زندہ آسمانوں پر ہیں، پھر وہ اتریں گے، پھر یہودیوں کو قتل کیا جائے گا، دجال کا قتل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر مسلمان جانتا ہے سورج آخر قیامت کے قریب کہاں سے نکلے گا؟ مشرق کی بجائے مغرب سے۔ جب نکلے گا توبہ کا دروازہ بند، جو پہلے مومن ہوگا، اس کے بعد جو مومن بنے گا اس کا ایمان بیکار میں جائے گا۔ تو یہ ہے قرآن کی آیت، وما هو علی الغیب بدنین، وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں ہے۔ باقی میں دیگر جوابات میں بتا چکا ہوں، اگر صرف آپ کو ایک تھوڑی سی بات کیے دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے زہر لگی بکری کا گوشت کھاتے؟ بتائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان پر جب تہمت لگی پیارے نبی غیب جانتے ہوتے تو فوراً ہی کہہ دیتے یہ جھوٹ ہے؟ کیوں مہینہ بھر آپ اور اماں جی عائشہ پریشان رہیں؟ اور معاملہ تب کھلا جب اللہ کا قرآن جبریل لے کر اترا، پھر پتہ چلا کہ عائشہ تو پاک ہے۔ اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے پہلے ہی دن کہہ دیتے عبداللہ بن ابی ابن سلول اینڈ کمپنی جھوٹ بول رہی ہے، ایک ایک سے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ یار بتائیے عائشہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بندہ غیب جانتا ہوتا ہے وہ یوں پریشان رہتا ہے اور اس کے دیگر ماننے والے یوں پریشان رہتے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔